الرحمن والصلاة رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سامعین، آج آپ کو بتانا ہے جو ہماری بحث چل رہی ہے، نخمیر کی بحث چل رہی تھی، جس میں ہم بتانا ہے کہ 12 منصوبات ہیں، یعنی کہ 8 وجہ سے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور 12 وجہ سے حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ یعنی حالت نصبی میں یوں کہہ لیں کہ 12 وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے زبر آتی ہے، 8 وجہ سے پیش آتی ہے، 12 وجہ سے زبر آتی ہے، اس لیے اس کو نحوی والے، گرامر والے، نحویر والے اس کو کہتے ہیں منصوبات۔ نصب کی جمع ہے اور نصب کا معنی زبر دینا، اور منصوبات یعنی 12 وجہ سے زبر آتی ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں، اس کی تعداد اور اس کی ایک ایک مثال۔ اور وہ اب سب سے پہلے انا کا جو اسم ہوتا ہے نا، حروف میں آتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہے، انا، انا، لکنا، لیتا، اللہ، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے۔ یہ حروف مشبہ بالفعل جب بھی آئیں گے تو یہ بات یاد رکھیں، اب آپ نے اس کا اسم ڈھونڈنا ہے اور اس کی خبر ڈھونڈنی ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ حروف مشبہ جو 6 ہیں، ان 6 کے بعد اس کا اسم تلاش کرنی۔ اچھا، جب اسم اور خبر تلاش کر لیا تو پھر اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، اب دوسرا فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس کا اسم کو زبر دے دینی ہے، خبر کو رفع دے دینی ہے، یہی فیصلہ ہے۔ تو انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسا کہ مثال دیکھیں، مثال سے بات وضاحت ہوتی ہے۔ اب جیسے تھا زید قائم، اب زید قائم، یہ دونوں حالت رفع میں، دو پیش حالت رفع میں، قائم بھی حالت رفع میں، تو مبتدا خبر حالت رفع میں ہی ہوتے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی۔ لیکن جب آپ نے اس پر انا داخل کیا تو انا حروف مشبہ میں سے، اور ہم نے کہا تھا حروف مشبہ بل آئے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے، اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اب اس کو زیدن کو زیدن کر دے، سوال آپ سے پوچھا جائے دن کیوں کیا، بھئی جواب آپ نے دینا ہے کہ اسم آتا ہے حروف مشبہ کے بعد، اور جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، آزاد دن سے دن ہو جائے گا۔ اب دن سے دن کرنے والی جو چیز ہوئی ماں، وہ کیا ہوئی، وہ انا کا اثر ہوا۔ وہ انا کا اثر کیا ہوا، کیونکہ انا کا اثر یہ ہوتا ہے وہ اپنے اسم کو منصوب دیتا ہے، تو پھر بات یہ ہوئی انا زیدن قائم۔ تو پہلا ہوا کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، ان اللہ۔ اب یہ حالت اسم جلالت جو اللہ کا نام ہے، ہاں، یہ جو اس کے اوپر حالت نصبی میں اللہ بھی آیا ہے، اللہ غفور بھی آیا ہے، لیکن یہاں پر ان اللہ ہاں کے اوپر فتح نصب دینے والی وجہ کیا ہے، کیونکہ انا کا اسم جو منصوب ہوتا ہے اس نے اٹھا کر پیش کو ختم کر دیا اور زبر لگا دی، کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو انا کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ دوسرا کہا کانا کی خبر جو ہوتی ہے، وہ کانا کی خبر، وہ بھی کانا کی خبر کیا ہوتی ہے، کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، قان اللہ علیمن، قان اللہ، کانا کی خبر کیا ہوتی ہے، جب کانا آتا ہے، جس طرح کانا آتا ہے، کانا کے بعد کانا کا اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ جب کانا آئے گا تو پھر آپ نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ اس کے بعد ایک اسم آئے گا اور خبر آئے گی۔ اب آپ نے تلاش کرنا ہے، اسم خبر تلاش کر لیا، اسم کو آپ نے کیا کرنا ہے، اسم کو آپ نے رفع دینا ہے، خبر کو آپ نے منصوب کر دینا ہے، جیسے کہ قان اللہ۔ اب حالت رفع میں اللہ، یہ زبر کیوں نہیں ہے، پیش ہے، پیش آنے کی وجہ ہے کہ کانا جب کانا کا اسم مرفوع تو علیمن بھی نہیں ہے، علیمن بھی نہیں ہے، من آیا، کیوں آیا، بھئی کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو کان اللہ علیمن، کان اللہ علیمن، کان اللہ حکیمن، تو یہ علیمن حکیمن یہ منصوب ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ منصوب کیوں ہے، اس کے اوپر زبر کیوں آئی ہے، تو جواب دے کہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ کانا کی خبر کی وجہ سے آیا۔ اس کے بعد لائن نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے۔ سامعین، لائن نفی اور لائن نفی جنس میں بہت فرق ہے، لائن نفی میں اور لائن نفی جنس میں بہت فرق ہے۔ لائن نہیں جو ہوتا ہے وہ صرف نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، لائن نفی جنس پوری جنس میں نفی کرتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے قلم ہے، آپ نے کہا قلم نہیں ہے، یہ نفی ہے، لیکن آپ کہیں کہ میرے پاس قلم ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، اب یہ جو کہا ہے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے بالکل نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ میرے گھر میں ہے، نہ میرے کالج میں، نہ اسکول میں، میرے پاس اس نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، تو یہ نفی جنس ہے، پوری جنس کی نفی کر رہا ہے، کوئی مرد نہیں ہے۔ اب یہ نفی جنس نہیں، نفی ہے،
لیکن کہا کہ کوئی بھی مرد نہیں ہے تو یہ پورے مرد کی نفی کی جا رہی ہے، تو یہ لا نفی جنس ہے. تو لا نفی جنس پورے جنس کی نفی کرتا ہے. اچھا جب لا نفی پورے جنس کی نفی کرتا ہے تو لا نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے. لا نفی جنس کا اسم بھی. اب سوال پیدا ہوگا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ لا نفی ہے، یہ لا نفی جنس ہے؟ تو اس کے بھی لیے بھی قاعدہ ہے. لا نفی جنس کا اسم جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، وہ نکرہ ہوگا اور اس کے بعد نکرہ ہوگا اور اس کے پر تنوین نہیں آئے گی، اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی، نکرہ بھی ہوگا اور اس کے بعد اس کی خبر مرفوع ہوگی. جیسے لا ریبا، لا ریبن نہیں ہے، دو زبریں نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آغاز میں یہ الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریبن نہیں ہے، لا ریبا ایک حرکت ہے. تو بھائی لا نفی جنس کا اسم پر ڈبل حرکت آتی نہیں ہے، ہلکا رہا ہوتا ہے. ہلکا بھی ہو گیا، نکرہ بھی ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ منصوب بھی ہو گیا. تو لا نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو لا ریب فیہ ہو گیا. اور لا نفی جنس لا ریبا لا نفی جنس کا اسم اور فیہ جار مجرور ہو کر اس کی خبر ہو جائے گا اور متعلق محذوف نکالیں گے. باقی آپ اس کو خود دیکھیے گا. اور اس پر بھی بہت سے قاعدے ہیں لیکن اب وقت کی قلت میں دامن میں نہیں. اس کے بعد مفاعل خمسہ. مفاعل خمسہ کی مثال میں دوں تو ویڈیو طویل بن جائے گی. ہم نحمیر پڑھیں گے، کوئی بھی گرامر آپ نحمیر کی کتاب کھولیں، وہاں پر ایک لفظ آئے گا، باقاعدہ پورا چیپٹر آئے گا جس کا نام ہوگا مفاعل خمسہ. 5 مفعول. مفاعل خمسہ کا مطلب ہے 5 مفعول. 5 مفعولوں کی بحث کو ایک جگہ پر علیحدہ ایک چیپٹر، علیحدہ ایک عنوان بنا دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول ماہ. یہ سارے مفعول ہیں، یہ 5 مفعول ہیں. ان پانچوں کا نام مفاعل خمسہ رکھا گیا ہے. اس کے بعد حال جو ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے. اس کے بعد تمیز جو ہوتی ہے وہ بھی منصوب ہوتی ہے. اس کے بعد مستثنا بھی منصوب ہوتا ہے. مستثنا بھی منصوب ہوتا ہے. قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ آئے، اس کی مثال ایک بار آئی ہیں. سامعین دیکھیں، ما مشابہ بلیسا، ما مشابہ بلیسا کی خبر جو ہوتی ہے نا، ما مشابہ بلیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے. مثال دیکھیں کیسے پتہ چلے گا. اب عبارت ہے میرے پاس، ما مشابہ بلیسا کا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. تو اب کیا کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو مبتدا خبر الولد صغیر، الولد صغیر مطلب کیا ہوا؟ ولد کا معنی لڑکا، صغیر کا معنی چھوٹا. لڑکا ایک چھوٹا لڑکا، نکرہ ہے نا تو ایک لڑکا چھوٹا. اب ایک لڑکا چھوٹا ہے. اب اس پر ما مشابہ بلیسا داخل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ما الولد صغیرن سے صغیرن ہو جائے گا. اب صغیرن سے صغیرن ہو گیا، کیوں ہوا؟ پہلے تو تھا صغیرن تھا، اب رن ہو گیا کیونکہ ما مشابہ بلیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو رن سے رن ہوا. وہ رن کیا کس نے؟ ما مشابہ بلیسا. لیکن سامعین ہمارے اس پر بھی گھبرائیں گے کہ با قرآن پاک سورہ یوسف کی صورت میں یہاں پر ایسے بھی آیا. ہاں وہاں پر آیا ما ھذا الا بشر. اب دیکھیں قاعدہ سنیے گا، توجہ. اب ہم نے تو کہا تھا کہ خبر منصوب ہوتی ہے، تو ما مشابہ بلیسا، ھذا مشابہ بلیسا کا اسم، بشر اس کی خبر. تو جب خبر منصوب ہوتی ہے لیکن سورہ یوسف اٹھائے تو وہاں پر آیا ما ھذا الا بشر. حالانکہ قاعدہ کلیہ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو پھر آنا چاہیے تھا بشرن، لیکن بشرن آیا تو قاعدہ تو ٹوٹ گیا. ہمارا قاعدہ تو تھا کہ خبر منصوب ہوتی ہے تو پھر یہاں پر بشرن آنا چاہیے، لیکن بشرن نہیں آیا تو بشرن آیا ہے. تو پھر نحوی کہیں گے آپ نے تو بڑے قاعدہ لکھا تھا، تو وہ قاعدہ کدھر کیا؟ وہ قاعدہ تو ٹوٹ گیا. نحویوں نے قلم اٹھایا، انہوں نے کہا قاعدہ نہیں ٹوٹا، تم نے سمجھا نہیں ہے کیا. انہوں نے اس کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں ما مشابہ بلیسا کا اسم اور خبر. ما مشابہ بلیسا جب ہوتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے نا. تو جب اس کا اسم اور ایک خبر ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اسم اور خبر کے درمیان، اس کے اسم اور اس کے خبر کے درمیان الا لے آئے. ما مشابہ بلیسا کے اسم اور خبر کے درمیان الا لے آؤ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ما مشابہ بلیسا کی جو نصب صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. وہ صلاحیت اسے
सलब हो जाएगी, यानी कि वो रूल अब टूट जाएगा। तोड़ने वाला कौन है? इसम और खबर के दरमियान इल्ला अगर आ जाए तो जो नस्ब करने वाला रूल है ना, जो फार्मूला है, वो फार्मूला नहीं रहेगा, अब वो नस्बी हालत में नहीं आएगा। तो लिहाजा यहां पर भी यही इस कायदा है, मा हाजा, हाजा इसम, बशर उसकी खबर। अब बशर के दरमियान, इसम और खबर के दरमियान बीच में आए इल्ला, तो जब इल्ला आ जाए तो फिर खबर में जो नस्ब करने वाली सलाहियत है वो खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो इसलिए आ गया महाजा बशर, महाजा बशरुन। तो कायदा अब इस पर तर्मा किया। अब हालांकि वो बशर हैं, हालांकि बशर हैं, लेकिन क्यों कहा कि बशर नहीं है? फरमाया कि वो हकीकत देख चुके थे, और जो हकीकत देख लें उनकी जबानों पर बशर के लफाज नहीं होते, उनकी जबानों पर बशर के लफाज नहीं होते। उन्होंने हकीकत को देख लिया था, इसलिए कहा कि ये बशर नहीं है। तो जो नबी की हकीकत को देख ले, मुशाहदा कर लिया, उंगलियां कटा ली और फिर कहा कि ये बशर नहीं है, तो जो नबूवत की असल निगाह, नबूवत के चंद झलक देखी, सारी झलक कहाँ देखी है? चंद झलक देखी तो कह उठे कि ये बशर नहीं, ये तो फरिश्ता है। तो जो नबी को बशर कहता है, हकीकत में उसने नबी की हकीकत को जाना कब है? उसने नबी की हकीकत को जाना नहीं है। अगर जाना होता तो ये सकता, ये लफाज ये ना होते, ये लफाज और ये सकता ना होते। सामीन एक बात, उसके बाद इजाजत। ये भी आखिरी कायदा आपको मैं बता दूं, वो ये है मुनादा। मुनादा, मुनादा क्या होता है? मुनादा आप पुकारते हैं, ए अली, ए उमर, ए बकर, ए तलहा, लेकिन अरबी में आप इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हरुफ निदा, या अया हया ऐ हमजा मफ्तूहा। अब इसके अंदर या अमूमी तौर पे ज्यादा इस्तेमाल होता है या अल्लाह, तो या हरुफ निदा। अब अगर मुनादा मुजाफ हो, अगर मुनादा मुजाफ होगा, अगर मुनादा मुजाफ होगा तो पक्की बात है वो मंसूब होगा। अगर मुनादा मुजाफ ना हो तो फिर ये रोल नहीं है। जैदुन, हाँ असल में था जैदुन, लेकिन जब या आया एक हरकत को खत्म करना पड़ेगा। दुन से दु होगा, एक पेश खत्म आएगी, क्योंकि जब मुनादा है तो हरकत हल्की हो जाती है, तो दु हो जाएगा, लेकिन मंसूब नहीं होगा। मंसूब कब होगा? जब मुनादा मुजाफ हो, तो फिर वो मंसूब हो जाएगा। अब देखें रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह, रसूल मुजाफ, इसमें जलालत मुजाफ ले, अल्लाह का रसूल मुजाफ ले ना, अल्लाह का रसूल। तो अब पहला मार्फा, दूसरा नकरा, मुजाफ ले हो गया। अब रसूल मुजाफ, इसमें जलालत मुजाफ ले, मुजाफ और मुजाफ ले हो गया। अब हम या के बगैर पढ़ते हैं रसूल अल्लाह, लेकिन जब या लगाए तो क्या पढ़ते? या रसूल अल्लाह, लाम पर ज़बर पढ़ते। यही तो बात है कि जब मुनादा मुजाफ होगा तो नस्ब में आएगा, इसलिए या रसूल अल्लाह पढ़ते हैं, इसलिए या रसूल नहीं पढ़ते। इसलिए लाम पर पेश, जब या लगाई तो लाम के ऊपर पेश तो नहीं पड़ी, जबर पड़ी है। जबर पढ़ने की वजह क्या है? कायदा है, अगर मुनादा मुजाफ हो तो वो मंसूब होता है, इसलिए रसूलुल्लाह से या रसूल अल्लाह हो गया। तो ये सामीन कायदे को लिए थे। अल्लाह ताला हजूर के नूरानी पाक सदका मेरे लिए और आपके लिए तोशांजात बनाए। सामीन ये बात याद रखें कि हम कुरान मजीद को कमा हक़ू, उसकी बारीकियों से उसको हम नहीं जान सकते जब तक हम सर्फ व नहव को, ग्रामर, अरबी ग्रामर जिसे कहते हैं, वो जब तक आप उससे आशना नहीं होंगे तब तक आपको इसकी गहराइयों की समझ में नहीं आएगी। और ये इसलिए काविश की जा रही है कि आप इसको समझें और इसकी हकीकत को समझ के आगे लोगों को समझाएं। अल्लाह तबारक व तआला हजूर के नूरानी पाक सदका मेरे लिए और आपके लिए तोशांजात बनाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।